آیت کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ جب ان لوگوں کو قتال کا حکم دے دیا گیا تو وہ سے پیچھے ہٹنے لگے. کیا کہنے لگے؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما، کیوں، کتبتا، تو نے لکھ دیا، علینا، ہم پر، القتال، قتال. اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ واو حرف عطف ہے، قالو فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم کی ضمیر اس کا فاعل ہے. آگے والا جملہ اس کے لیے مقولہ بنے گا. ربنا، اے ہمارے رب. ربنا میں یا ندا محذوف ہے، ربنا اس کا منادہ ہے، اور ربنا مرکب اضافی بھی ہے. اے ہمارے رب، لما، کیوں. لی حرف جار ہے، ما استفہامیہ ہے. عموماً آپ کو یہ پیٹرن نظر آئے گا کہ لی حرف جار کی وجہ سے ما موصول کا الف ڈراپ ہو جاتا ہے. اصل میں یہ ما موصول سوری ما موصولہ کا نہیں، ما استفہامیہ کا. یہ پورا میم الف زبر ما ہی ہے، لیکن لی حرف جر کی وجہ سے الف اس کا ڈراپ ہوا ہے. ما استفہام، کیوں. کتبتا، تو نے لکھ دیا. کتبتا فعل ماضی، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، کاف تابا روٹ ورڈ، انتا کی ضمیر اس کے اندر فاعل، علینا مرکب جاری کا پیٹرن متعلق کتبتا فعل کے، القتال مرفوع منصوب اسم مفعول بن جائے گا کتبتا فعل کے لیے. تو کتبتا فعل، انتا فاعل، القتال مفعول، علینا مرکب جاری کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ما استفہامیہ کی وجہ سے جملہ فعلیہ استفہامیہ ہو گیا. اور یہ جملہ فعلیہ استفہامیہ لی حرف جار سے مجرور ہو کے اس ربنا جو جملہ ندائیہ تھا اس کے متعلق ہو گیا، اور یہ جملہ ندائیہ قالو کا مقولہ بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے کیوں ہم پر قتال لکھ دیا؟ لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، مہلت دی تو نے ہمیں، الا اجل قریب، وقت تک قریب کے. کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ یعنی فوراً ہی ہمارے اوپر یہ کیوں کر دیا؟ تھوڑا سا ٹائم گزار کے تھوڑے قریب کی ہمیں مہلت دے دی جاتی. لولا یہاں پر آیا ہے تمنا کے لیے، ایسی تمنا جو پوری نہ ہو سکے، حسرت بھی ہوتی ہے اس میں، اور یہ تحزیز کہلاتا ہے. یعنی کہ یہ لو جو ہے اس میں جو ہے نا ایسی میننگز پائے جاتے ہیں کہ ایک ایسی حسرت یا ایک ایسی بات کہ جو پوری نہ ہو سکے. کیوں نہیں کیا گیا، اس میں ایک ترغیب کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. یعنی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ ایسا کرنا تھا نا، کیوں نہیں کیا گیا. تو یہ لو تحزیز کہلاتا ہے. اور لا لائے نافیہ ہے، اخرتنا فعل ہے. یہ مجزوم کیوں نہیں کر رہا؟ لو شرط کے معنی بھی ہیں، تمنا کے معنی بھی ہیں، مجزوم کیوں نہیں کر رہا؟ آگے فعل ماضی کا ہے. اخرتا فعل ہے ماضی کا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، نہ اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر، انتا کی ضمیر اس کے اخرتا کے اندر فاعل. الا اجل قریب، اجل قریب کو مرکب توصیفی کا پیٹرن بنائیں گے، الا حرف جار سے مجرور کر دیں گے، یہ مرکب جاری اخرتنا فعل کے متعلق ہو جائے گا. تو نے ہمیں قریب کے وقت تک کی مہلت کیوں نہیں دی؟ یہ ایسی حسرت، یہ ایک ایسی تمنا ہے، یہ ایک ایسا شرط ہے جس کی جواب شرط کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. قل، آپ کہہ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا جملے کا اگلا حصہ اس کے لیے مقولہ بن جائے گا. مقولہ نمبر 1، متاع الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، قلیل، بہت ہی کم ہے. متاع الدنیا، یہ دو اسم آ گئے ہمارے پاس جو مرکب اضافی کا پیٹرن بنیں گے، میم تا عین اور دال نون باؤ روٹ پٹس کے ساتھ. یہ دونوں جو ہیں مبتدا بن جائیں گے، اور قلیل قاف لام لام ایک اسم آ گیا جو نکرہ ہے، اس کی خبر بن جائے گا. یہ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائیں گی جو کہ قالا کا پہلا مقولہ بنیں گے. واو عطفی کے ذریعے دوسرا مقولہ، الآخرت، آخرت مبتدا بن جائے گا، حمزہ خوارہ روٹ ورڈ، اور یہ تا کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے مونس ہے، اور آخرت خیر، بہتر ہے، یہ بن جائے گی خبر.
مبتدا اپنی خبر کے ساتھ ہے، لیمن ان کے لیے جو، لی حرف جار ہے، من موصول ہے، من موصول آپ نے صلہ کے ساتھ لی حرف جار سے مجرور ہوگا، موصول کے لیے صلہ بناتے ہیں، اتقا فعل ہے ماضی کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ہوا کہ ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا جو کہ من موصول کا صلہ بن گیا، من موصول اپنا صلے کے ساتھ مل کے لی حرف جار سے مجرور ہوئے، یہ مرکب جاری خیرون یعنی خبر کے متعلق ہو گیا، تو جملہ مبتدا اپنی خبر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے جو کہ قالا کا دوسرا مقولہ بن گیا، تو قالا اپنے دونوں مقولات کے ساتھ جملہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ولا واو حرف عطف، لا لائے نافیہ، سمپل لائے نافیہ جو کہ مضارع پہ کوئی اثر پیدا نہیں کرے گا، صرف اس کے میننگز کو منفی میں لے کر جائے گا، تو ظلمون تم پر ظلم کیا جائے گا، فعل مضارع جمع مذکر حاضر جو کہ مجہول ہو کر آ رہا ہے کیونکہ اس کا آئین کلمہ وا لام میم اس کے آئین کلمہ پر زبر ہے اور پہلے والے پر پیش ہے، تو فعل مضارع مجہول، انتم کی ضمیر اس کا نائب الفاعل، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلن ایک دھاگے کے برابر بھی، کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ایک باریک سی لائن ہوتی ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا باریک سا دھاگا ہوتا ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے کہ وہ ایک رتی برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، تو جتنا بھی کوئی انسان اعمال کرے گا اس کو ان اعمال کے حساب کے برابر ہی جزا اور سزا ملے گی، نہ ہی کسی کو اس کی نیکی سے زیادہ اجر ملے گا اور نہ ہی کسی کو اس کے گناہ سے زیادہ اس کو سزا ملے گی، یہ اللہ کا قانون ہے جو یہاں پہ بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ایک رتی برابر، ایک دھاگے برابر بھی بے انصافی نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔